الحمدللہ آخر کار اللہ پاک نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سفر ہے۔ بس دعا ہے کہ میرا یہ حج اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور میری زندگی بدل جائے۔ یہ دنیاوی سفر نہیں، یہ روح کے سکون کا سفر ہے، رب کے بلانے کا سفر۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم دعا کریں گے، خیال رکھنا۔ جب انسان اللہ کے گھر جاتا ہے تو دل عجیب سکون محسوس کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا سب کچھ اچھا ہو۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم دعا کریں گے، خیال رکھنا۔ جب انسان اللہ کے گھر جاتا ہے تو دل عجیب سکون محسوس کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا سب کچھ اچھا ہو۔ جب انسان اللہ کے گھر جاتا ہے تو دل عجیب سکون محسوس کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں فضاؤں میں گونج رہی ہیں، دل مسلسل دھڑک رہا۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ میں بھی ایک دن اس مبارک سفر پر روانہ ہوں گا۔ یہ مدینہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، دل بے اختیار رو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے انمول اور قیمتی خزانہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ وقت کبھی بھی ختم نہ ہو اور میں یہیں رہ جاؤں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل صرف آپ کے لیے دھڑک رہا ہے اور دھڑکن آپ پر سلام بھیج رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان ہر غم بھول جاتا ہے اور ہر غم چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے۔ مدینہ کی راتوں میں عبادت کا سکون الفاظ سے باہر ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دعا سیدھی عرش تک پہنچ رہی ہو۔ مدینہ چھوڑتے ہوئے دل ٹوٹ سا رہا ہے، آنکھیں مسلسل نم ہیں۔ یا اللہ، دوبارہ اپنے محبوب اطنات کے شہر کی حاضری نصیب فرمانا۔ اب سفر مکہ کی طرف ہے، دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو چکی ہیں۔ ہر لمحہ یہی سوچ رہا ہوں کہ کب کعبہ شریف کی پہلی جھلک دیکھوں گا۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک کا گھر۔ یہاں پہنچ کر دل بے قابو ہو رہا ہے۔ یہاں پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز بہت چھوٹی ہے۔ یا اللہ پاک، آخر کار تیرے پاک در کی حاضری نصیب ہو ہی گئی۔ تیرے پاک در کے سامنے کھڑا ہوں۔ کعبہ شریف کو دیکھتے ہی دل کانپنے لگا اور آنکھیں بھر آئیں۔ یہ طواف صرف جسم نہیں ہوتا، بلکہ یہ طواف تو روح کا بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سفر ہے۔ ہر چکر کے ساتھ دل مزید نرم اور آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قربانی آج بھی انسان کو صبر سکھاتی ہے۔ یہ صحیح ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ پر یقین کبھی ضائع نہیں جاتا۔ یہ زمزم ہے، رحمت اور برکت کا مقدس پانی۔ یہ مینئی کا میدان ہے جہاں لاکھوں مسلمان ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہیں۔ یہاں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان صرف بندگی ہے۔ آج عرفات کا دن ہے، یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے پوری زندگی انتظار تھا۔ یا اللہ، آج کے دن کے صدقے میرے تمام گناہ معاف فرما اور میری دعا قبول کر لے۔ یہ مزدلفہ کی رات انسان کو دنیا کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے صرف اللہ کی رحمت کا احساس باقی رہ جاتا ہے۔ یہ صرف کنکریاں نہیں، یہ شیطان
اور گناہوں کے خلاف اعلان ہے۔ آج میں اپنے نفس کی ہر برائی کو چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی ہمیں اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کرنا سکھاتی ہے۔ یا اللہ میری زندگی بھی تیری رضا کے لیے قبول فرما لے۔ ہر طواف کے ساتھ دل مزید سکون محسوس کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح کو نئی زندگی مل گئی ہو۔ یہاں ہر زبان، ہر رنگ اور ہر قوم کے لوگ ایک امت بن جاتے ہیں۔ اسلام واقعی محبت اور بھائی چارے کا سب سے خوبصورت درس دیتا ہے۔ یہ آخری رمی مجھے نئی زندگی کی طرف لے جا رہی ہے۔ یا اللہ اب مجھے گناہوں والی زندگی سے ہمیشہ دور رکھنا۔ یا اللہ تیرے گھر سے رخصت ہونا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ دعا ہے کہ دوبارہ جلد اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ یہ سفر ختم نہیں ہوا بلکہ میری زندگی کا نیا آغاز ہے۔ حج نے مجھے اندر سے بدل دیا ہے اور دل نرم کر دیا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے اپنا مقدس سفر مکمل کروایا۔ اب میری کوشش ہوگی کہ حج کے بعد میری زندگی پہلے جیسی نہ رہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔